नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको तो बता दें कि हैदराबाद में भारत समिट का इनेकाद अमल में आया और आप देखेंगे कि 2 रोज़ा इस समिट में यानी सरबराह इजलास में तकरीबन 100 ममालिक के 450 से ज़ायद मंदुबीन ने शिरकत की, जिसमें तेलंगाना की सकाफ़त को, तहज़ीब को और यहाँ की तमद्दुन को पेश किया गया और ये भी दुनिया को बताया गया है कि तेलंगाना में किस तरह सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। कांग्रेस के अहम कायदीन बशमूल दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। साथ ही आपको बता दूँ कि कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की शिरकत ने इस भारत समिट में 4 चांद लगा दिए। हालांकि उन्हें कल यहाँ पहुँचना था, लेकिन उन्होंने कल कश्मीर का दौरा किया। आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा करने से गुरेज करते हैं और बहुत बड़े दावे करते हैं, लेकिन बातें करने के बजाय उन्हें काम करना चाहिए था। उन्हें दौरे कश्मीर का दौरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कश्मीर का दौरा नहीं किया और ना ही कुल जमाती इजलास में शिरकत की, बल्कि बिहार का उन्होंने दौरा किया जहाँ पर इंतखाबात होने वाले हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा के लगाइए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक अपोजिशन लीडर की तरह काम कर रहे हैं और एक अपोजिशन लीडर है कि वो यानी राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, वो वज़ीर-ए-आज़म की तरह काम कर रहे हैं। तो बहरहाल वो जहाँ पर भी जुल्म होता है, जहाँ पर भी लोग परेशान होते हैं, फौरी पहुँच जाते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 4000 किलोमीटर का फासला यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने तय किया था, पैदल तय किया था। लोग उनके काफ़िले में शामिल होते रहे और उसमें आप देखेंगे कि तलबा, तालिबात, समाजी जहदकार, सियासी कायदीन, खिलाड़ी या दानिशवर, अदीब व शोरा तमाम के तमाम मौजूद थे। वो लोग मौजूद थे जिन्हें हिंदुस्तान की फ़िक्र है, जो हिंदुस्तान को फ़िरका परस्त दरिंदों के शिकंजे से आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी की ने आज शिरकत की इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी, और उन्होंने जो खिताब किया मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी खिताब रहा है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में जो नफ़रत का बाज़ार गर्म है और जो लोग इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, मुल्क को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें नफ़रत से जवाब मत दीजिए, उनके साथ मोहब्बत का सलूक कीजिए, उनके साथ प्यार का सलूक कीजिए और उनके साथ आप देखेंगे कि कोई उनकी नकल मत कीजिए। वो जो कर रहे हैं आप उनको टिट फॉर टैट यानी ईंट का जवाब पत्थर से मत दीजिए, और वो जो कर रहे हैं उनकी तकलीद मत कीजिए, उनसे बहस व मुबाहस मत कीजिए, उनके सामने दलाइल मत पेश कीजिए, बल्कि अगर आपको करना है तो उनसे मोहब्बत से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए और प्यार से उनको जवाब दीजिए। ये होती है ख़ानदानी तरबियत, ये होती है, आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह एक लीडर को होना चाहिए। वो राहुल गांधी में ये खुसूसियात पाई जाती हैं। जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी हैं जो कहते हैं कपड़ों को देखकर पहचानो, शमशान, कब्रिस्तान और दरअंदाज़ों की बात करते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म, और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात करते हुए मुसलमानों को निशाना बनाते हैं सिर्फ एक हक़ीर सियासी फ़ायदे के लिए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म को तो ऐसा होना चाहिए जो तमाम मुल्क की नुमाइंदगी करे। सिर्फ गुजरात की नुमाइंदगी कर लेंगे या एक मखसूस मज़हब के मानने वालों की नुमाइंदगी करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ख़तरनाक रुझान है। ये मुल्क से मैं समझता हूँ कि ये मुखासिमत की बदतरीन मिसाल है। तो बहरहाल राहुल गांधी ने कहा कि आइडिया ऑफ लव जो है वो हमें पेश करना चाहिए, और उन्होंने भी कहा कि जो नफ़रत है, गुस्सा है, डर है, खौफ है, ये बुज़दिलों में पाया जाता है, और बुज़दिलों का जवाब प्यार से दीजिए और बहादुरी से दीजिए। और प्यार करने वाले बहुत बहादुर होते हैं, यानी मोहब्बत की जो बात करते हैं, यानी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की जो दुकान खोलते हैं वो बहादुर होते हैं, और जो नफ़रत का बाज़ार कायम करते हैं वो बुज़दिल होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज माफ़ किया गया, किसानों को 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ किया गया, और किसानों को यहाँ 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है, और रैतु भरोसा के तहत किसानों को फ़ी एकड़ 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, और सपोर्टिंग प्राइस के तौर पर
پر چاول کے 500 روپے مزید دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کانگریس MLC عامر علی خان صاحب کل سے وہاں پر مصروف تھے، کل بھی انہوں نے شرکت کی اور آج بھی وہ شریک رہے، اور وہ سلمان خورشید ہوں یا دگ وجے سنگھ ہوں یا کانگریس کے اعلیٰ قائدین ہوں، وہ انہی کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ تو ہم چلتے ہیں صدیق صاحب سے اور پوچھتے ہیں صدیق صاحب، ایک راہل گاندھی کا جو پیغام ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آف کورس ضرورت ہے ریاض صاحب۔ دیکھیے سب میں پہلی چیز ایک ہوتا ہے انٹلیکچوئل آدمی جو ہے، جی ہاں جس کو نالج ہوتی ہے تھرولی، اور وہ ایک تو خاندانی بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جو بالکل بازاری قسم کی باتیں کرتا ہے، جو ٹھہر کے اسپیچز میں جس کا یعنی ایسا معیار ہوتا ہے کہ عامیانہ قسم کا معیار جو ہے نا، یعنی خالی پبلک کی تھوڑی سپورٹ گین کرنے کے لیے ان سے جس طرح کی باتیں کرتا ہے، بالکل جو ہے نا ذیلی قسم کے، نہ کوئی مسئلوں پہ گفتگو، مسائل پہ گفتگو نہیں، جو پرابلمس ہے کبھی اس پہ نہیں، صرف خاص طور پہ نشانہ بنانا کسی ایک مذہب کوئی کے لوگوں کو، افراد کو نشانہ بنانا انڈائریکٹلی، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل تقریر وہ ہوتی ہے، اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے US پریزیڈنٹ ہے جو بمباسٹک جس کی تقریر مشہور ہے ان کو کہا جاتا ہے، ویسی جو ہے نا کچھ خاص وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر ڈالتی ہے، لیکن اگر آپ کو دیرینہ اثر ہو چاہیے تو اس میں جو ہے نا ان ڈیپتھ کچھ جو ہے نا خیالات، آئیڈیالوجی ہونا چاہیے، آئیڈیاز ہونا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ واقع جو ہے نا کہ انہیں کچھ نالجیبل ہے، ہم جو ہے نا کر سکتے ہیں، یعنی انٹلیکچوئل ٹچ دینا چاہیے، ضروری ہے انہیں وزڈم جس کو کہا جاتا ہے انٹلیکچوئل، وہ ہونا چاہیے، اور یہ دیر پا اثر رکھتی ہے جو ہے نا پبلک پہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خالی جو ہے نا پبلک کو جو ہے نا خالی چیخا مار مار کے میں جو ہے نا تھوڑے جذبات میں لا کے کنوینس کر لوں گا، لیکن یہ بالکل جو ہے نا یہ نہیں چلنے والی بات ہے، زیادہ دن تک نہیں چل سکتی جو ہے نا، یہ خالی جو ہے نا عام روڈ شو کے لیے جو ہے نا مناسب ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو ان کی تقریر ہوتی ہے، انہوں نے جس طرح کی بات کی ہے، یعنی اگر گاندھی کے دور سے لے کے مہاتما گاندھی کے دور سے لے ہم، تو وہاں سے بھی ستیہ گرہ اور چلے، وہاں سے یہی لینگویج چلتے رہی، وہاں پہ کبھی تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور کسی خاص فرقے کو کبھی بھی جو ہے نا وہاں پہ نشانہ نہیں بنایا گیا، کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ حالانکہ آپ کو تو معلوم ہے انگریز کس قسم کی جو ہے نا ٹیکٹکس اڈاپٹ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو جواب ہوتا تھا مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں کا، کبھی بھی جو ہے نا انہیں تشدد نام کی چیز نہیں، بالکل جو ہے نا نرمی سے، بالکل محبت سے جو ہے نا کام چلتے تھے۔ لیکن یہاں پر تو ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ مطلب یہ اس سیٹ کے دوسری لینگویج یوز ہی نہیں کرتے لوگ جو ہے نا، صرف بہت افسوس کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جو مہاتما گاندھی سے راہل گاندھی تک اگر آپ غور کریں گے تو مہاتما گاندھی کو لیجئے کہ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے الفاظ تھے ہے رام، تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے رام کا صحیح استعمال کیا ہے، جبکہ یہ لوگ منہ میں تو رام رام ہوتا ہے لیکن کے بغل میں چھری ہوتی ہے، اور جے شری رام کہہ کر یہ ضعیف لوگوں کو تھپڑ رسید کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے، مسلم بچے، ان کو چپلوں سے مارتے ہیں کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ۔ ارے میرے بھائی، جے شری رام، تم رام کیسی شخصیت ہے، رام کی گریٹنس کیا ہے، تم کیا جانو؟ رام کو علامہ اقبال نے امام الہند کہا تھا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس بات میں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انٹلیکچوئل ٹچ جو ہوتا ہے وہ خاندانی یعنی آپ کے مرتبے کو، اس کے رتبے کو، اور جو حسب نسب ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، جس طرح لب و لہجہ ہوتا ہے، اور جس انداز میں آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ ایک عجیب تاثر لوگوں پر چھوڑتا ہے۔ لیکن ایک بات بھی ہے کہ اگر آپ کو بزدل بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ سے سخت بات کرتا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت انسان، آپ بھی پہلے اس سے پیار سے بات کریں، اگر وہ نہ سدھریں تو پھر اس کے ساتھ زوردار انداز میں بات کریں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ آپ بزدل نہیں ہو، آپ ڈرتے نہیں ہو۔ ویسے بھی جو ڈرتے ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ مرتے بھی ہیں، تو اس لیے آپ جو زمانہ ہے فرقہ پرست درندے جس انداز میں ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال راہل گاندھی نے جس انداز میں تقریر کی، جس انداز میں انہوں نے پیغام دیا ہے، وہ فی الوقت بہت اہم ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی نے کل کشمیر کا دورہ کیا تھا، وہاں پر لیفٹیننٹ گورنر سے بات کی، چیف منسٹر عمر عبداللہ سے بات کی، اور وہاں کے جو لوگوں سے بھی بات کی۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک قائد اپوزیشن ہو کر کشمیر جاتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جو سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے ہندوستان واپس لوٹتے ہیں، نہ کل جماعتی اجلاس میں شرکت کرتے ہیں اور نہ ہی کشمیر جاتے ہیں، بلکہ بہار جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بہار میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو خبر اہم ہے وہ یہ ہے کہ فی الوقت ہندوستان اور پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے
کہ ہندوستان کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ جنگ و جدال میں اگر کوئی متاثر ہوتے ہیں تو وہ عوام متاثر ہوتے ہیں، اور فی الوقت یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے تقریباً یعنی جمعرات کے دن تقریباً 100 ہندوستانی واپس لوٹ چکے ہیں، اور ہندوستان سے 28 پاکستانی اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ سندھ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑا دہلی آیا ہوا تھا، ان کے 2 بچے، ایک 7 سال کے اور ایک 9 سال کی عمر ہے ان لوگوں کی، ان کو ایک عارضہ قلب یعنی بہت ہی سنگین عارضہ لاحق ہو گیا، اور اس جوڑے کا کہنا ہے کہ ہم نے 10 ملین روپے ہندوستانی خرچ کر کے یہاں پر آئے، ان کا علاج کروایا، اور ڈاکٹر بھی ہم سے غیر معمولی تعاون و اشتراک کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ ان بچوں کا آپریشن اگلے ہفتے ہونے والا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک ایڈوائزری یعنی جاری کی جاتی ہے، اور ساری ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ within 48 آورس پاکستانیوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے خود ہمارے حیدرآباد میں 208 پاکستانی مقیم تھے، جس میں سے 129 جو طویل مدتی ویزے پہ تھے، اور دوسرے جو ہیں 29 جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ موجود تھے۔ اب اس طرح کے جو مجبور ہیں لوگ، اب دیکھیے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کا علاج کروانے کے لیے وہ آئے ہیں، کم از کم ان کو استثنا نہیں دیا جانا چاہیے تھا؟ بالکل دیا جانا چاہیے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وہ لوگ آئے ہیں آپ سے مدد کے لیے، میڈیکل ہیلپ کے لیے، تو ان کو کچھ بھی مسئلہ نہیں، کیا وہ ٹیررسٹ ہیں، کیا ہے وہ، انہیں عام آدمی سے کیا تعلق ہے بتائیے مسئلے کا جانا۔ جی جی، تو یہ تو ایکسچینج چلتے رہتا ہے جانا، لیکن آپ سفر کون ہو رہا ہے یہ دیکھیے آپ بیچ میں جانا، تو یہ چیز بالکل جو ہے نا غلط ہے کہ برابر جو ہے نا موقع دینا چاہیے لوگوں کو، جو ہے نا اتنا ظلم، اتنا ڈیڈ لائن نہیں دینا چاہیے کہ اس کے اندر نکل جائیں، جو ہے نا ارے بھائی یہ تو سویلینس ہے، کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ تو عام سویلینس ہیں، ادھر سے بھی وہاں جاتے ہیں، وہاں سے ادھر آتے ہیں، اور آپسی تعلقات اتنے گہرے ہیں انڈیا پاکستان کے عوام کے، کیونکہ برسوں پرانے تعلقات ہیں، کیونکہ رشتوں میں بھی تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے ثقافت ہے، لینگویج ہے، ہر لحاظ سے بہت ہی قریبی تعلق پایا جاتا ہے، لیکن ایسے ماحول میں جو ہے نا کہ فوراً نکل جائے کہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے نا ریاض صاحب۔ وسیم ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، جے پور سے اس خبر کا تعلق ہے۔ جے پور کی جامع مسجد میں کل نماز عشاء ہو رہی تھی، اور نماز عشاء کے دوران آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کا ایک رکن اسمبلی ہے، آچاریہ بال مکند اس کا نام ہے، تو بہرحال وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور اشتعال انگیز، فرقہ پرست، نفرت انگیز نعرے لگاتا ہے، اور وہاں پر ایک پوسٹر بھی چسپاں کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے کے خلاف کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے جاتے، UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا، اور اسے جیل میں بڑی بے عزتی کے ساتھ ڈھکیل دیا جاتا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کیا مودی حکومت اور وہاں کی جو BJP حکومت ہے راجستھان کی، وہ کیا اس بال مکند کو لات مار کر جیل میں ڈھکیل نہیں سکتی، کیونکہ وہ امن و امان میں نقص پیدا کر رہا تھا، امن و امان کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور اگر آپ امن و امان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک سے دشمنی کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یعنی چونکہ BJP حکومت ہے وہ تو ہاتھ لگانے والی نہیں ہے، معلوم ہے اس کو، آبویس ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے، ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو کیا قانون نہیں ہے ملک میں، کوئی دستور نہیں ہے؟ قانون نام کی چیز، یہ لوگ قانون کو جو ہے نا بالکل بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، جو دل میں بولتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لگام نہیں ہے ان کے اوپر، اس لیے اتنی ہمت ہوگی ریاض صاحب ان کی جو ہے نا، کچھ بھی نہیں بولنے والا نہیں ہے ان کو، کوئی جو ہے نا پکڑ میں لانے والا نہیں ہے جو ہے نا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو انٹرنیشنل لیول پر لیے چلتے ہیں، ایک خبر بہت زیادہ اہم ہے، اور ایران سے اس خبر کا تعلق ہے۔ بندر عباس کون نہیں جانتا، بندر عباس کے قریب جو ایک انتہائی ایڈوانسڈ پورٹ ہے، ایک بندرگاہ بنائی گئی ہے، وہاں کے کنٹینروں میں اچانک دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 400 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی امریکہ اور ایران، اسرائیل اور ایران کے درمیان بہت ہی تناؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے، کشیدگی کی کیفیت پائی جاتی ہے، کہیں یہ ایک اور دہشت گردی تو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل مسلسل دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہوئے، جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کی نسلی تطہیر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس نے فلسطین کو غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس کی سرپرستی کر رہا ہے امریکہ، اور امریکہ کے عوام کو بھی اب اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا
حقیقت میں دہشت گردی کی سرپرستی نہیں کر رہے ہیں. امریکی انتظامیہ یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسرائیل جو دہشت گردی کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت امریکی قوم کو سوچنا ہوگا, کیونکہ آج امریکی کے عوام پر, امریکی قوم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو دہشت گردی کے چنگل سے نجات دلائے. اور سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے وہ اسرائیل ہے. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے واضح طور پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیا تھا اور کہا اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے. جی لیکن آج تک بھی کوئی عمل نہیں کیا گیا ریاض صاحب, یہ شرم کی بات ہے. اور باضابطہ کھلے عام جو ہے نا وہ پھرتے رہتا ہے جو ہے نا انہیں تمام ملک کے دورے کا, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس پہ ہاتھ ڈالے. اور آپ کو تو معلوم ہے یہ پرانی ہسٹری ہے کہ اسرائیل تقریبی سرگرمی میں مسلسل پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے نا سرگرم ہے. تو کسی بھی ملک میں جاتا ہے, اٹیک کرتا ہے, اندر گھستا ہے, کسی کو بھی مارتا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ یہ بھی جو ہے نا تقریبی کاروائی نہ ہو, موساد وغیرہ کسی کی جو ایران کا جو واقعہ ہوا ہے, تو یہ جو ہے نا بالکل, حالانکہ ادھر بات چیت چل رہی ہے, امن بات چیت جاری ہے ادھر, تو ویسے میں جو ہے نا اس کو تھوڑا سا تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے. اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اٹیک کرنا ہے تو جا کے وہاں پہ جو ہے نا, یا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹینکرز تھے, آئل ٹینکرز وغیرہ, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا صدیق صاحب, آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے, اب دہشت گردی کو لے کر تمام دنیا بہت پریشان ہے. اور جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری رہے گا. اور فی الوقت مشرق وسطیٰ بارود کے ڈھیر پر ٹھہرا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے ہندوستان پاکستان کا جہاں تک تناؤ کا سوال ہے, کشیدگی کا سوال ہے, جنگ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی بھی جنگ کے لیے یعنی ان کے پاس کوئی یعنی برداشت کی صلاحیت بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو معیشتیں ہیں پہلے ہی ٹرمپ کی وجہ سے تباہی و بربادی کا شکار ہیں. ٹرمپ نے ہندوستان پر 26% ٹیرف عائد کیا ہے, جبکہ پاکستان کو بھی ٹیرف کا نشانہ بنایا ہے. اور چین بھی پریشان ہے ٹرمپ کے فیصلوں کو لے کر. لیکن سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا ہوا ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے ٹرمپ نے ٹیرف عائد کیے ہیں, صرف 2 یا 3 دن میں 6.6 ٹریلین ڈالر یعنی کھرب ڈالر کا امریکہ کو نقصان ہوا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا کی معیشت متزلزل ہو کر رہ گئی ہے. ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں شہزادہ فیصل, انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ کو, ہندوستانی وزیر خارجہ کو فون کرتے ہوئے, یعنی ان کے کاؤنٹر پارٹ جو ان کے ہم منصب جو ہیں, انہیں فون کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ صبر و تحمل سے کام لیں. اگر چاہیں تو ہم آپ کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر سکتے ہیں, ثالثی کروا سکتے ہیں, اور یہ جنگ کے جو بادل علاقے میں منڈلا رہے ہیں اسے ختم کروا سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے واضح طور پر سندھ آبی جو معاہدہ ہے 1960 میں جو طے پایا تھا اسے معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, پانی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس سے پاکستان کے 21 کروڑ عوام کو یعنی اثر پڑنے کا امکان پایا جاتا ہے. تو بہرحال دنیا میں اب ایسا لگتا ہے کہ پانی کی بنیاد پر جنگ ہونے لگے گی. لیکن پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ یہ پانی کے بہاؤ پر پابندی عائد کرنا یا معطل کرنا معاہدے کو, یہ جنگ کا اعلان کرنے کے مترادف ہے. بالکل, اس نے کہا ہے کہ جنگ کے برابر ہے, کیونکہ یہ کافی ہماری اکانومی اس پہ ڈیپینڈ ہے. آلریڈی معیشت تباہ و برباد ہے وہاں کی, لیکن پانی روکنا جو ہے نا یہاں پہ. اور یہ تو ٹھیک ہے, اب جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں جو ہے نا, تو اس سے جو ہے نا سیاسی فائدہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے اس قسم کے, آپ کو تو معلوم ہے یہ ایسے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, تو اس سے جو ہے نا یہاں پہ سیاسی طور پر فائدہ بھی حاصل کیا جا چکا ہے. اس کا پلوامہ جو بالکل بالکل پلوامہ ہوا ہے, یہ چلتے رہتا ہے. بالکل بالکل جو پٹھان کوٹ کے واقعات ہیں جس سے جو ہے نا فائدہ ہی پہنچا ہے سیاستدانوں کو یہاں پہ, لیکن یہ بس خالی عوام کو مصروف رکھنے کے لیے, عوام کو ڈرانے دھمکانے کے تاکہ توجہ ہٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے جا رہا. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ناظرین, وقف ترمیمی قانون کا جہاں تک سوال ہے, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا تھا, لیکن جیسے ہی یہ واقعہ یعنی پہلگام واقعہ پیش آتا ہے, اس کے بعد وقف ترمیمی قانون کے خلاف مسلمانوں کا جو احتجاج ہے وہ پاکستان کے خلاف احتجاج میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کیا وقف ترمیمی قانون پر اثر انداز ہونے کے لیے بھی ایسا کیا گیا ہے, یہ سب سے اہم بات ہے. ویسے بھی ناظرین, جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے کسی کی جانب سے ہو, اسے برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مودی حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے. آپ اندازہ کیجئے مودی حکومت کی بددیانتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر امور پارلیمانی امور و اقلیتی امور کرن رجیجو کا ایک بیان منظر عام پر آتا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی
चूक हो गई है, गलती हो गई है, सिक्योरिटी लैप्स की बात उन्होंने की। एक वजीर, मरकजी वजीर ये कह रहा है, लेकिन पता नहीं उन बेचारों को अचानक क्या कह दिया गया कि उन्होंने, उनका जो वीडियो है उसमें से 50 सेकंड का जो अल्फाज जो थे, यानी चूक होने के या सिक्योरिटी में गलती होने के या नकायज की जो उन्होंने निशानदेही की थी उसको हटा दिया गया है, उसे डिलीट कर दिया गया है। तो इससे बढ़ के बददियानती क्या होगी? कब तक आप हिंदुस्तानियों से, अपने मुल्क के अवाम से इस तरह की बातें छुपाओगे? अगर तुमने गलती की है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आज हिंदुस्तान में जो अमित शाह के इस्तीफा का मुतालबा किया जा रहा है उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? अमित शाह छिपके क्यों बैठे हैं वजीर दाखिला के ओहदे को? ऐसे में अगर उनमें ज़रूरी भी अखलाकी जरूरत होती तो वो उसी तरह इस्तीफा देते जिस तरह 2008 के बम्बई दहशतगर्दाना हमलों के साथ ही उस वक्त के वजीर दाखिला शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था। अब अमित शाह के इस्तीफा पर भी जोर दिया जा रहा है, मुल्क भर में यही कहा जा रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, इन्हें अवाम की जो है ना मेजॉरिटी यही कह रही है कि भाई अगर आप नहीं संभाल सकते सिक्योरिटी तो फिर इस्तीफा दे दो। जी जी। फिर आप क्यों दौरे करते हैं कश्मीर के, बार बार जाते हैं? सिक्योरिटी सिर्फ आपके साथ रहती है, अवाम की तरह की, फिर अवाम के लिए कौन है? इनोसेंट जो है ना, जो जा रहे हैं, सयाह हैं बेचारे, टूरिस्ट हैं, उनकी कोई हिफाजत, कोई इंतजाम है ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल जो है ना। तो मतलब ये कि आप खाली बस अपनी पॉलिटिकल दाव फेर, उलट फेर के लिए आप जाते हैं, बराबर इलेक्शन के टाइम पे जाते हैं, बस यही यानी पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए जाते हैं, और कोई इसका मकसद है ही नहीं वहाँ पे जाना। अमन कायम करें फिर। दीदी कि मुल्क देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारी दुनिया तरक्की कर रही है। अमेरिका और चीन के आप देखेंगे कि किस कदर वो तरक्की की बुलंदियों पर पहुँच चुके हैं, और हमने चांद पर कुमन डाल दी है। लेकिन जहाँ तक हिंदू मुस्लिम है उससे मुल्क का नुकसान होगा, और ये फ़िरका परस्त दरिंदों का फ़ायदा होगा। वो हो सकता है कि कई इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेंगे, हुकूमत बना लेंगे और मुसलमानों की बर्बादी की सामान करेंगे। लेकिन याद रखिए कि किसका नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बार बार हिंदुस्तान को निशाना बना रही हैं कि उन्होंने यहाँ पर मोदी हुकूमत में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, ईसाइयों को सताया जा रहा है, गिरजाघरों को मिसमार किया जा रहा है, मसाजिद के नीचे मनादिर तलाश किए जा रहे हैं, यानी माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। फिर भी आप सुधर नहीं पाते। बिल्कुल जो है ना, इन्हें देखिए अगर आप माइनॉरिटीज़ खुश नहीं है तो फिर मुल्क तरक्की कैसा करेगा? आपका सबको लेके साथ चलना पड़ेगा ना। तरक्की, अगर आप तरक्की विकास की बात करते हैं सबको साथ चलना, लेकिन आप एक को जो है ना हाशिया, बिल्कुल हाशिए पे ला दिए, दूसरे को जो है ना तरक्की की बात कर रहे हैं। बहुत ये चीज़ जो है ना वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए जहनियत। कब तक ये तंग नजरी चलेगी आप बताइए? नहीं, इंसान को तंग नज़र नहीं होना चाहिए। मोदी जी से भी हम कह सकते हैं कि मोदी जी आप अभी 74 साल के तो हो चुके हैं, और आप देखेंगे सितंबर में 75 साल के होते हैं। बीजेपी का एक उसूल है कि मोदी जी ने खुद बनाया है, उसूल है कि 75 साल की उम्र के बाद कोई यानी बड़े अहम ओहदों पर या मरकज़ी वजारत में या ओहदे वजारत इज़्मा पर नहीं रह सकता। अडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, और कई कायदीन को अब ठिकाने लगा दिया गया है, यानी मार्गदर्शक उसमें उनको पहुंचा दिया गया है। जैसे ही मार्गदर्शक में पहुंचाते हैं ये बीजेपी का ICU कहलाता है। तो अब मेरे नज़र में यही है। तो बहरहाल अब मोदी जी का भी वक्त आ गया है कि वो मार्गदर्शक में शामिल हो जाएं, और वो भी अडवाणी जी जैसे अजीम लीडर के सफ में शामिल हो जाएं। सब वो खुद ये कहते हैं कि मैं भी एक झोली लेके जो है ना हिमालय को चले आऊंगा, मैं भी एक फकीर आदमी हूँ। उनके अल्फाज हैं, लोग कह रहे हैं जाइए आप, इसलिए कि हिंदुस्तान बहुत बर्दाश्त कर चुका है आपको। आप हिमालय जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप ठीक रहिए, खुश रहिए, लेकिन हिंदुस्तान को बचाइए, सेफ रखिए, महफूज रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल से ज्यादा बिल्कुल कलेक्टिव वो इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। कोई एक शख्स झोली डालकर या हिमालय में जाए या कहीं और जाए, उससे कोई किसी को गर्ज नहीं है। हिंदुस्तान तबाह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान की हिफाजत बहुत अहम है। जी। इसको बचाना अब वक्त की अहम जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है, मैं इसलिए उम्र का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अब बूढ़ों का दौर ख़त्म हो चुका है। जो बूढ़े सियासतदान हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे में नौजवानों को पॉलिटिकल शोबे में दाखिल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, और वो भी तालीम याफ्ता। ये जहरीले नहीं कि गोली मारो डैश को, देश के गद्दारों को, इस तरह की बात करने वालों की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को, बल्कि हिंदुस्तान को मोहब्बत की बात करने वाले, प्यार की बात करने वाले, मोहब्बत बांटने वालों की जरूरत है। नफरत के सौदागरों या मौत के सौदागरों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इन्हें मैरी क्वालिफाइड लोग कई है जो काबिल हैं, जो हमेशा जो है ना इन्हें तकरीब नहीं बल्कि तामीरी ज़हन रखते हैं, उनको जो है ना
موقع دینا چاہیے. ارے آج اگر ایسے نوجوان آ جائیں گے پالیٹکس میں تو یقین مانیے کہ ہر طبقے کا فائدہ ہوگا, کیونکہ جو ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے, وہ سیکولر روایتوں کو, گنگا جمنی تہذیب کو آگے بڑھاتے ہیں, ملک کو حقیقت میں ایک گلدستے میں تبدیل کر دیتے ہیں. بالکل ان کو معلوم ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ یہاں جھوٹا کہہ رہا ہے جھوٹوں سے کہ سچ کہہ دو. بالکل جانا کیا ہے یہ مذاق؟ جی ہاں بالکل مذاق بن گیا ہے سب جانا, اور کچھ بھی نہیں ہے سب یہ سب جانا. جی جی جی. تو بہرحال ناظرین اس طرح کی خبریں ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے, لیکن آپ کو بتا دیں کہ جس انداز میں ریاست تلنگانہ کا سوال ہے, جیسا کہ بھارت سمٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے, بہت غیر معمولی ہے. اس میں تقریباً 450 بیرونی مندوبین نے شرکت کی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور راہل گاندھی کی جو تقریر رہی, میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان کے لیے ایک مثبت یعنی پازیٹیو میسج ہے, اور اس میسج کو تمام لوگوں کو قبول کرنا چاہیے. اور ہمارے جو ہندو بھائی ہیں, خاص طور پر جو بی جے پی اور مودی کے بھکت ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر مودی جی نے ہندوستان کی ترقی کے لیے کیا کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ کیا حفاظت کرے گا, عوام کی کیا حفاظت کرے گا. یہ سوچنے والی بات ہے. آج گودی میڈیا, تلوے چاٹو میڈیا جو ہے وہ مودی حکومت کے کارناموں کو عجیب و غریب انداز میں پیش کر رہا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں, چاہے کسی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں, وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں کہ مودی حکومت نے 10 برسوں کے دوران ہندوستان کو کس راہ پر پہنچا دیا ہے. نفرت کس قدر آگے جا چکی ہے, زہر کس قدر پھیل چکا ہے, مہنگائی تو میں سمجھتا ہوں کہ عبرتناک شکل اختیار کر چکی ہے, اور بے روزگاری کا برا حال ہے, یعنی نوجوانوں کا برا حال ہے. تو بہرحال ناظرین اس طرح کی خبریں لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.